بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 1218 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا۔ طویل حدیث تھی، میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی اور اس کے تمام تر تقریباً نکات پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ ایک بات اس میں تھی کہ جس پر ہم کلام کر رہے تھے کہ اگر کوئی حالت نماز میں ضرورتاً چل لیتا ہے تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن فقہ حنفی یہ کہتا ہے کہ ضرورتاً چلنا بھی 3 قدم پر مشتمل نہ ہو، کیونکہ اگر لگاتار 3 قدم اٹھائیں گے تو یہ عمل کثیر میں آئے گا اور نماز کے فساد کا سبب بنے گا۔ لہذا اگر کبھی ضرورت پیش آئے تو 2 قدم اٹھا سکتے ہیں لگاتار، یا یوں کریں کہ آپ نے 2 قدم اٹھائے پھر تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، 3 بار سبحان اللہ کی مقدار، پھر 2 قدم مزید اٹھا کر آپ زیادہ یعنی قدم اگر چلنا چاہیں تو ہر 2 قدم پر تھوڑا سا وقف کر کے کم از کم 3 بار سبحان اللہ کی مقدار وقف کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کی صورت کیسے پیش آئے گی کہ مثال کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دیر سے جماعت کے لیے آئے، مثلا جمعے کی نماز ہے اور رکوع کے اندر امام صاحب گئے ہوئے ہیں، اب آپ کو یقین اگر میں چل کر وہاں تک پہنچوں گا، صف تک پہنچوں گا تو امام صاحب سر اٹھا لیں گے، تو آپ نے 2-3 صف پیچھے ہی اللہ اکبر کہہ کر رکوع کر لیا، یعنی ان کی اقتداء کر لی اور رکوع میں شامل ہو گئے۔ اس طرح اکیلے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس سے نماز ہو جاتی ہے، اور یہ چونکہ گزر ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا کہ اگر اس حرکت کے نکلنے کے خوف کی وجہ سے ایسا آدمی کر لے تو گنجائش نکلے گی۔ اب اس کے بعد پھر وہ آگے 2 قدم چل کر پھر تھوڑی دیر ٹھہرے، پھر 2 قدم چل کر صف میں شامل ہو سکتا ہے۔ یوں ہی بعض اوقات اگلی صف والے کا فرض کر لیں وضو ٹوٹ گیا اور وہ صف سے نکل گیا، تو پچھلی صف والا آگے بڑھ کر وہاں پر جا سکتا ہے۔ ویسے تو حکم یہ ہوتا ہے کہ اگلی صف میں کوئی چلا گیا تو جو سائیڈ والا ہے وہ اس طرف ہو جائے، جیسے اس طرف سے گیا امام کے تو سب ادھر ادھر ہو جائے تو کونے میں جگہ خالی ہو جائے گی، اور اگر اس طرف سے گیا ہے تو سب ادھر ہو جائے تو کونے میں جگہ خالی ہوگی، پھر پیچھے والا جو صف والا ہے وہ کونے سے آگے چل کر وہ اگلی صف کو کمپلیٹ کرے، پھر اس طرح پچھلی صف والا دوسری صف والے کو، پھر چوتھی صف والا تیسری صف والی جگہ کو پور کرے گا۔ تو یہ جو چلنا ہے یہ ضرورتاً ہے کہ صف کی تکمیل کے لیے، صف کو کامل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس کی گنجائش بالکل نکل سکتی ہے، لیکن 3 قدم لگاتار نہ اٹھائے جائیں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب الحصر فی الصلاۃ، نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنا۔ کوکھ یہ سائیڈ کو کہتے ہیں، اس طرح کوئی ہاتھ رکھ کے نماز پڑھے یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ 1219 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی صدیق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں منع کیا گیا تھا کہ ہم کوکھ پر ہاتھ رکھ کر نماز نہ پڑھیں، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی تھی۔ اسی طرح 1220ویں حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو کوکھ پر ہاتھ رکھے ہوئے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے عذر بھی کوئی ہو، جیسے کمر میں درد ہے، اب یوں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، مناسب نہیں، ہاتھ باندھ کے ہی نماز پڑھی جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ کچھ حدیثیں میں علیحدہ سے جو ہوتی ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے کہ مسروق بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنے کو مکروہ کہتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ اس طرح یہود کرتے ہیں، یعنی ممانعت کی وجہ دیکھیں، ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہودیوں سے مشابہت تھی اس وجہ سے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کی ہی روایت ہے کہ خالد بن معدان بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک شخص کو کوکھ پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اسی طرح اہل دوزخ میں کریں گے، یعنی گویا کہ دوزخیوں کا طریقہ کار ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری اسی کی روایت ہے، اسحاق بن عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجاہد نے فرمایا، یہ مفسر ہیں، کہ کوکھ پر ہاتھ رکھنا اہل دوزخ کے آرام کا طریقہ ہے، اس لیے بہرحال بخاری کی روایت سے ثابت ہوا کہ کوکھ پر ہاتھ رکھنا منع کیا گیا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگلا باب قائم کیا ہے کہ باب تفکر الرجل الشیء فی الصلاۃ، یعنی کسی شخص کا نماز میں غور و فکر کرنے کا باب۔
میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ امام بخاری پہلے ایک باب قائم کرتے ہیں. باب کا مطلب ایک حدیث کا عنوان بنا دیتے ہیں, اس کو باب کہہ دیتے ہیں, جس میں حدیث میں بیان کردہ کسی شے کو بطور عنوان اوپر ذکر کیا جاتا ہے, پھر آگے حدیث لاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باب اور حدیث کے درمیان کچھ حدیثوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یا صحابہ کرام کے اقوال ذکر کرتے ہیں, جن کو تعلیقات بخاری کہا جاتا ہے. تو یہ ایک تعلیق اس میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بے شک میں لشکر کو تیار کرتا ہوں حالانکہ اس وقت میں نماز میں ہوتا ہوں. یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور لشکر کے بارے میں اپنے غور کرتے تھے. اسی طرح حضرت عیاض اشعری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور اس میں قراءت نہیں کی. حضرت ابو موسیٰ نے ان سے کہا کہ حضرت آپ نے قراءت نہیں کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ حضرت ابو موسیٰ نے سچ کہا ہے, کہ واقعی آپ کو خیال نہیں رہا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ نماز پڑھائی. پھر فرمایا کہ جس نماز میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ نماز نہیں ہوتی. پھر اپنا عذر بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے شام کی طرف ایک قافلہ بھیجا تھا, میں اس کے متعلق غور کر رہا تھا, اس وجہ سے مجھ سے قراءت رہ گئی. تو یہ دیکھیں تینوں جو میں نے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز میں دنیا کا خیال لانا منع ہے, دین کا خیال لانا منع نہیں ہے. دین کا خیال کسے کہتے ہیں, اس کی اگر میں تشریح بس اپنے الفاظ میں ذکر کروں, پہلا اصول تو اس میں یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو امور آخرت سے تعلق رکھتی ہو اس کے بارے میں اگر غور و تفکر کریں, اس کا خیال جان بوجھ کر بھی ذہن میں لے آئیں, تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ دنیا کا خیال نہیں کہلائے گا. مثلا آپ موت کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اپنی قبر کے بارے میں, میدان محشر کے بارے میں, پل صراط, حوض کوثر, جنت یا جہنم کے بارے میں اگر آپ غور و تفکر کر رہے ہیں حالت نماز میں, یہ دنیا کا خیال نہیں ہے, عین دین کا خیال ہے, اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس طرح اگر نماز میں خیال آتا ہے تو کوئی برا نہیں ہے, لیکن دنیاوی خیال جس میں نہ دین کا فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو اور اس کو انسان ذہن میں لائے, کرکٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں, ہاکی کے بارے میں, اپنے دوستوں کے بارے میں خواہ مخواہ, تو یہ غلط خیالات ہوتے ہیں, ان کو ہرگز نہیں آنے دینا چاہیے. اب حدیث اس پہ دیکھیں, 1221 نمبر حدیث پاک ہے. حضرت عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی, پس جب آپ نے سلام پھیرا تو جلدی سے کھڑے ہو گئے اور اپنی بعض ازواج کے حجرے میں داخل ہوئے. پھر آپ نکل آئے. آپ نے جلدی کی وجہ سے نمازیوں کے چہرے پر تعجب کے آثار دیکھے, یعنی نماز ختم ہوئی, سرکار تیزی سے بڑھ کے حجرے میں گئے ہیں, تو صحابہ کرام کا پریشان ہونا تو لازم ہے. وہ عشق کرتے تھے, محبت کرتے تھے, پیار کرتے تھے, اور ہم اپنے محبوب کے چہرے پر ذرا سی بھی پریشانی یا کوئی اس طرح کے حالات معاملات دیکھیں تو پھر ہم گھبرا جاتے ہیں, ہم پریشان ہوتے ہیں, ہم فوراً اس کی پریشانی کو شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. تو اب صحابہ کرام یہ جرات تو نہیں کر رہے تھے کہ پوچھتے رسول اللہ آپ کیوں تشریف لے گئے اچانک, لیکن بہرحال چہرے پر وہ آثار نمایاں تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے, آپ نے جلدی کی وجہ سے نمازیوں کے چہروں پر تعجب کے آثار دیکھے, تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نماز میں یاد آیا کہ ہمارے پاس کچھ سونا ہے, تو مجھے ناپسند ہوا کہ وہ ہمارے پاس شام یا رات گزارے, چنانچہ میں نے اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا. دیکھیں یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے کنارہ کشی اور بے رغبتی. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے گئے, تقسیم کرنے کا حکم دے دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جلدی کی کیا ضرورت تھی؟ اگر سرکار تشریف فرما ہوتے, آرام سے دعا فرماتے, ملتے, ملاقات کرتے, اس کے بعد جا کر آپ اس کو دے دیتے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس میں بس جواب اس کا یہ ہے کہ یقیناً اس میں بھی کوئی حرج نہیں تھا, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بہت ساری چیزیں جانتے تھے, لیکن تعلیم امت کی غرض سے, اور ویسے بھی سرکار کی ایک اپنی عادت اور طبیعت تھی کہ آپ اپنی موت کو بہت ہی نزدیک دیکھا کرتے تھے.
دنیا سے پردہ فرما جانے کو بہت ہی نزدیک تصور فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ روایات میں موجود ہے کہ بعض اوقات سرکار قضاء حاجت سے واپس تشریف لاتے تو آپ تیمم فرما لیتے تھے، حالانکہ سامنے پانی موجود ہوتا تھا۔ تو پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ قریبی پانی موجود ہے، آپ تیمم کیوں فرما رہے ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہو سکتا ہے میں پانی تک نہ پہنچ پاؤں اور مجھے موت آ جائے۔ یہ تعلیم امت کے لیے خود آپ کی اپنی طبیعت کے موت کو ہر وقت اپنے پیش نظر رکھنا، یہ اس عجلت اور جلدی کا سبب تھا کہ سرکار کو پسند نہ آیا کہ میں اس کو سونے کو زیادہ دیر اپنے پاس رکھوں، ہو سکتا ہے کہ موقع نہ مل سکے تو زندگی میں انسان صدقہ کرے۔ اور ایک اس میں پھر یہ پہلو بھی ہے کہ جب انسان کے پاس ضرورت سے زائد ہو تو اسے اپنے پاس حتی الامکان جمع نہ رکھے، بلکہ اس کو اللہ کے راہ میں دے دے، کیونکہ جب راہ میں دے دیں گے تو وہ آپ کے لیے ثواب جاریہ بھی بنے گا، آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور جب تک چیز آپ کے پاس پڑی رہے گی آپ کو کوئی نفع نہیں دے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بسا اوقات دینار ہاتھ میں لیتے اور پھر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب تک تو میرے پاس رہے گا مجھے کوئی نفع نہیں دے گا۔ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے اور حکمت سے بھری بات ہے کہ جب ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں تو کچھ نفع ہوتا ہے، اپنے پاس جمع کر کے رکھیں، خوب بینک بیلنس بنائیں، دل تو خوش رہے گا بھئی اس اکاؤنٹ میں کتنا اتنا، اس اکاؤنٹ میں کتنا یہ، اس لاکر میں کتنا یہ، گھر میں تجوری میں کتنا اتنا، بہت ہے جی بہت ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے آپ کو؟ کیا نفع ہو رہا ہے؟ صرف خوشی، صرف حفظ نفس، صرف مستقبل کے بارے میں ایک پروٹیکشن کا احساس، تحفظ کا احساس، اس وجہ سے آپ خوش ہو رہے ہیں۔ فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ اس کو خرچ کریں گے، چاہے اس سے لباس خریدیں، کھانا پینا خریدیں، یا اس سے رہائش کے لیے کوئی چیز لیں، یا دیگر فوائد کے لیے اس کو خرچ کریں، یا اللہ کی راہ میں دے دیں تو آپ کو سب کچھ حاصل ہوگا، دین بھی ملے گا، دنیا ملے گی۔ لیکن جب تک پیسہ آپ کے پاس جمع ہے کیا فائدہ؟ تو اس حدیث سے پھر ہمیں معلوم ہوا کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم بھی نماز میں اچھی چیزوں کے بارے میں غور و تفکر کر سکتے ہیں، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نیکی کرنے کا موقع ملے تو اس میں جلدی کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو یہ نہیں پسند فرمایا کہ شام تک یا رات تک میرے پاس رہے، آپ نے جلدی کر کے اس کو تقسیم کا حکم دیا۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ جلدی کیا کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بلا ضرورت مال کو جمع نہ کر کے رکھیں، اگر جمع ہے تو کوئی نہ کوئی اچھا مقصود بنائیں، اپنا مقصد بنائیں، پھر اپنے پاس جمع رکھیں ورنہ نہ رکھیں۔ اچھا مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر ابھی پورا مہینہ باقی ہے تو آپ نے پیسہ رکھا ہوا ہے کہ بھی پورے مہینے خرچ کریں گے۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے کہ اچانک اگر مجھے ابھی موت آ جاتی ہے تو کون میرے بیوی بچوں کو سنبھالے گا، تو آپ نے تھوڑا بہت پیسہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ میرے مرنے کے بعد بچوں کے کام آ سکے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنی اولاد کو اس طرح چھوڑے کہ ان کے لیے کچھ جمع کر کے رکھا ہو، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اس حال میں چھوڑے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اپنی اولاد کے لیے جمع کرتا ہے بشرطے کہ اس مال کا حق ادا کرتا رہے، اس میں جو غریبوں کا حق دیتا رہے، مثلا اگر زیادہ پیسہ جمع ہو گیا، زکوٰۃ واجب ہو گئی تو اس میں سے زکوٰۃ بھی نکالے، فطرہ نکالے، قربانی کے دن آ گئے تو قربانی بھی کرے گا، لیکن اپنے بیوی بچوں کے لیے بہرحال انسان اگر جمع کر کے رکھے تو شریعت اس کو منع نہیں کرتی ہے۔ یوں ہی بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ ابھی تو حالات صحیح ہیں، آگے اچانک اگر حالات بگڑ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اپنے پاس ہونا چاہیے تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یہ بھی ایک اچھی سوچ اور فکر ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن ان سے بالکل قطع نظر میں بہت سارا جمع کر رکھا ہے، کیوں؟ بس ایسے اچھا میری اولاد کے کام آئے گا، کتنا کام آئے گا؟ اس میں تو آپ کے 7 نسلیں چل جائیں گی۔ تو اتنا زیادہ مال جمع کر کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو خرچ کریں، خوب خرچ کریں، نیکیوں میں خرچ کریں، ثواب جاریہ میں خرچ کریں۔ مال جمع کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، لیکن کروڑوں اربوں خربوں روپے جمع کر کے پھر اپنے اولاد کے لیے چھوڑ جانا اور ساتھ ساتھ اس کو یہ سوچ بھی دے کر جانا کہ بیٹا جیسے تمہارے باپ نے کیا ویسا آپ کو بھی کرنا ہے، اس کو خرچ نہیں کرنا، اس مال کو دیکھتے رہنا، خوش ہوتے رہنا، تھوڑا بہت بس خرچ کرنا، پھر یہی مال اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جانا، پھر وہ اپنی اولاد کو ابھی غور کریں گے کہ بہت بڑا مال کا ایسا حصہ ہوگا کہ کئی نسلیں گزر جائیں گے لیکن اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو ایسا جمع کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔